نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات مال کم نہیں کرتی۔ جو تسی کسی دے نال تعاون کرو گے، اللہ دے رستے دے اتے خرچ کرو گے، کسی مسجد دے اندر دیو گے، کسی مدرسے دے اندر دیو گے یا کسی ہور ضرورت مند نو تسی اللہ تبارک و تعالی دی رضا سمجھ کے دیو گے۔ حضور نے اس چیز دا وعدہ کیتا ہے، ذمہ داری دیتی ہے، فرمایا خیرات دے نال مال کم نہیں ہوئے گا۔ اور دوسری گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ معافی دی وجہ بندے دی عزت ودھاندا ہے، کم نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ کسی نو معاف کر دیندا ہے، کوئی معافی منگن واسطے آ جاندا ہے یا انج کوئی صلح پسندی کردا ہے، اس نو معافی دے دیندا ہے، کوئی غلطی کر دیندا ہے، فرمایا معاف کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی اس دی عزت کم نہیں کرے گا، اس شخص دی عزت دے اندر کمی نہیں آوے گی۔ اے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بات ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کوئی شخص اللہ واسطے عاجزی نہیں کرتا مگر اللہ انہوں بلندی دیندا ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر جھک جاندا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر عاجزی اختیار کر لیندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی انہوں بلندی عطا فرمائے گا، انہوں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ اس شخص نو اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نے 3 گلاں دے بارے گفتگو کی تھی۔ سب تو پہلی چیز ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالی دے رستے دے اوتے خرچ کراں گا پھر اپنا گزارا مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ فلاں سارے دل دے اندر خیالات پیدا ہوندے رہندے نے۔ حضور دے غلام ایک تے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اپنے قرب و جوار دے اندر کوشش کرو ویکھو کوئی ایسا مستحق یا ایسا کوئی شخص تے نہیں ہے کہ جڑا ساری افطاری تو بھی عاجز ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اے بجٹ دا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر تسی جنہ خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی 10 گنا دنیا دے اندر 70 تو لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی آخرت دے اندر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دی خزانے دے اندر کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان اگر اللہ تبارک و تعالی دی رضا سمجھ کے اپنے مومن مسلمان پرا دی خدمت کرتا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دی رضا سمجھ کے اس نو دینا عطا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے میرے بندے نو دے رہا ہے، میں رب ہو کے انو کیوں نہ عطا فرماواں، میں رب ہو کے اس شخص نو کیوں نہ عطا فرماواں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو چوکھا عطا فرماتا ہے۔ اور خاص کر اس مہینے دے اندر بہت ہی زیادہ برکتاں اور فضیلتاں نے۔ اور دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر آوندی ہے، 21 تاریخ 25 27 29 اینڈ وچ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ حضور دے غلاموں اس رات بھی انسان دی بخشش و مغفرت ہوندی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں دے معاملے نو دیر کر دیتی جاندی ہے، یعنی انہوں ڈیلے کر دیتا جاندا ہے۔ انہاں وچ خاص کر وہ بھی نے کہ جنہاں دے آپس دے اندر کچھ ذاتی معاملات نے، اللہ اس دی رسول دی رضا دی خاطر نہیں، اپنی رضا اپنے نفس دی خاطر ایک دوسرے نال مداخلہ ایک دوسرے دے نال جھگڑے کر کے بیٹھے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دے نال کسی نے زیادتی کر لئی ہے، وہ معافی منگن واسطے آندے، وہ معاف کر دیندا ہے۔ حضور دے غلام اگر سے انہوں نے ذلیل کیتا ہوئے، رسوا کیتا ہوئے، جو مرضی کیتا ہوئے، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ میں اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر معاف فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی عزت ودھا دے گا۔ جڑا معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں اس معاشرے دی اندر چوکھیاں عزتاں دے نال نوازے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اور ساڈا معاشرہ ہے
کہ تو یار میں پتر دا ویاہ کیتا سی تو ویاہ تے نہیں سی آیا بس تیری میری دوستی ختم تیرا میرا آنا جانا ختم اسی انہاں نکیاں نکیاں گلاں نوں لے کے کئی سال تک بول چال چھڈ دینے ہیں او میں فلاں دن تینوں بلایا سی اسی گھوڑنے جانا سی تو نہیں آیا فادیازہ تہاڈی میری آن جان ختم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوندا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے شرعی معاملات نہیں ہے اسی انہاں نکیاں نکیاں گلاں نوں لے کے بیٹھ جاندے ہیں پھر اگلا آندا ہے کہ یار میرے کو غلطی ہو گئی میرے معافی نہیں ساڈی تیری کوئی معافی نہیں ہے حضور دے غلام یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو معافی منگن واسطے آئے آکھے کہ یار میرے کو غلطی ہوئی ہے کوئی بھی معاملہ ہے میرے کو غلطی ہوئی ہے مینوں معافی دے دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اگر معاملہ ہے اسے دی ذات تک حضور فرماندے نے کسی دا کوئی بھرا معافی منگن واسطے آیا انہیں معافی نہ دیتی حضور ارشاد فرماندے نے وہ قیامت دن جنت دے اندر نہیں جائے گا وہ قیامت دے دن جنت دے اندر نہیں جائے گا کیوں اس کا مسلمان بھرا اس دے کو چل کے آیا سی کوئی دینی وجہ نہیں سی اس کی نفس دی وجہ سی یہی وجہ جڑے اج کل ساری کو چل تو بیاہ تے کیوں نہیں ہے تو شادی تے کیوں نہیں ہے تو فلاں کام کیوں نہیں کیتا اے چھوٹیاں چھوٹیاں ناراضگیاں انسان نو لے جاندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام انہاں معاملے دے اندر اے لائلۃ القدر آن تو پہلے اسی غور و فکر کرنا لائلۃ القدر آن تو پہلے انہاں معاملات دے اندر اسی ذرا غور و فکر کرنے کیا ساڈے معاملات اسی طرح دے نہیں کیا ساڈے شمار انہاں لوگوں دے وچوں تو نہیں ہوے گا کہ جنہاں دی بخشش نہیں ہوے گی بلکہ انہاں دے معاملات مؤخر کر دتے جان گے اے پہلے حقوق العبد دے معاملات درست کر لین تے پھر بعد وچ انہاں دی بخشش ہوے گی حضور دے غلامو بعد والا دن آن تو پہلے اگر وہ پرواز ہوگی تے پھر انسان کی کرے لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری گل ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص اللہ واسطے انکسار نہیں کرتا مگر اللہ انہوں بلندی دیتا ہے فرمایا اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے کسی نال جھگڑا نہیں کرتا کسی نال فساد نہیں کرتا کسی دی زمین تے قبضہ نہیں کرتا کسی دا حق نہیں کھاندا کسی دا مال نہیں کھاندا اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو ڈردا رہندا ہے اللہ دے عذاب کو ڈردا رہندا ہے کہ میں اس طرح دا جرم نہیں کرتا حضور ارشاد فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی انہوں دنیا دے اندر بلندی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہوں دنیا دے اندر بلند مرتبہ عطا فرماندے بلند درجہ عطا فرماندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے یاد رکھو کائنات تے تبدیل ہو سکتی ہے لیکن جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی یہ مقدس مہینہ ہے برکتاں والا مہینہ ہے رمضان مبارک دا مہینہ ہے اس کے اندر اسی روزے بھی رکھیے نماز تراویح بھی ادا کریے پنج گانا نماز بھی ادا کریے اور حقوق العبد کا بھی خیال رکھیے دعائے اللہ تعالیٰ کہ ہم مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین